الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 15واں روزہ اور 16ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہماری نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تمام چیزوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں صحت و عافیت سے نوازے. آمین. محترم سامعین، انسان اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. انسان کی زندگی پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے. پانی جیسے ندی میں، نالے میں بہتا ہے، ویسے ان کی لائف جو ہے نا ویسے ہی جو ہے گزر جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 15 روزہ ختم ہو گئے، یعنی گویا کہ آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں. یہ مبارک مہینہ، یہ فضیلت اور رحمت والا مہینہ پھر نہ جانے ہمیں اگلے سال ملے یا نہ ملے. اس چیز کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، لگانا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے. ورنہ یہی وہ رمضان تھا، پچھلے 2 رمضان کیا حالت تھی انسان کی. آپ بذات خود اس کا احساس کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ باقی اور جو 15 دن بچے ہیں یا 14 دن بچے ہیں، اس کو آپ غنیمت سمجھ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل آپ مزید کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین، بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. احسن القصص بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام دلائل دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ مدت تک انہیں جیل خانے میں ہی ڈال دیا جائے. یہ فیصلہ کر لیا. یہاں تک بات پہنچی تھی. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدَخَلَ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. صرف اسی کو نہیں بلکہ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 2 اور نوجوان کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ دونوں نوجوان اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور پہلے سے نہ جانے جیل خانے میں اور کتنے آدمی تھے وہ اللہ ہی کو معلوم. یہ ساتھ ساتھ ان تینوں کو ڈال دیا گیا. اب یہاں پر بات یہ ہے قابل غور کہ ان دونوں کی یعنی گناہ کیا تھے، کس چیز پر انہیں ڈالا گیا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو باورچی تھا، یعنی جو کھانا پکاتے ہیں اسے باورچی کہتے ہیں. تو کھانا پکا کر جو بادشاہ کو کھانا دیا تھا ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. اس مجرم میں، اس جرم میں انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے ایک کو جیل میں ڈالا. اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ انہیں پانی پلانے پر مامور کیا گیا تھا. یعنی ہوتا ہے نا خادم، الگ الگ خادم ہوتا ہے، تو وہ پانی پلایا کرتے تھے. تو پانی پلایا کرتے تھے تو پانی کا اندر میں بوتل میں بھرنا، صاف صفائی کرنا. تو ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ صاف صفائی نہیں رکھتا تھا، جس کے جرم میں انہیں جیل خانے میں ڈالا گیا. تو یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ
دونوں جیل میں ڈال دیا گیا. قال احدهما, اب جیل میں رہنے لگے. تو ان دونوں میں جو دونوں ساتھ ساتھ حضرت یوسف کے جیل خانے میں گئے تھے, ان دونوں میں سے قال احدهما انی ارى اعصر خمرا, ان دونوں میں سے ایک نے حضرت یوسف سے کہا انی ارى, بے شک میں نے خواب میں دیکھا, اعصر خمرا, کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, شراب نچوڑ رہا ہوں یا شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر, اور ایک ساتھی تھا دوسرا, تو دوسرے نے بھی ایک خواب دیکھا. وقال الآخر, دوسرے نے کہا انی ارى, میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ احمل فوق رأسی خبزا, کہ میں روٹی کی ٹوکری سر پہ اٹھائے رکھا ہوں. تأکل الطیر منہ, اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کر دیا. پہلے نے خواب کیا بیان کیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یا شراب پلا رہا ہوں, اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں سر پہ روٹی کا ٹوکری اٹھا کے رکھا ہوں اور پرندے آ کر کے اوپر سے روٹی نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. دونوں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد کہا نبئنا بتأویلہ, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے. کن دونوں نے کہا؟ ان دونوں قیدی نے کہا حضرت یوسف سے, اور کہا انا نراک من المحسنین, یقیناً ہم آپ کو نیکوکار دیکھ رہے ہیں. کن کے بارے میں کہا؟ حضرت یوسف کے بارے میں. کون کہا؟ وہ دونوں قیدی. اس کا مطلب جو ساتھ رہتے تھے تو ان کی تہذیب, تمدن, کردار, کیریکٹر, اٹھنا بیٹھنا, بول چال, یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے متاثر ہو گئے کہ ہاں یہ اچھے دکھے پڑھے انسان, اچھے بھولے بھالے انسان, نیک ہیں. اس لیے ان کے سامنے یہ یعنی ان کی تعریف کر دی, ان نراک من المحسنین, یقیناً ہم آپ کو نیکوکار دیکھ رہے ہیں. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا. قال, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ, کہ تم جو کھانا کھاتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دیا ہے, جو کھانا کھاتے ہو, وہ کھانا تم تک پہنچنے سے قبل ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما, کہ وہ کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. اب یہ بتلا تو دوں گا, یہ علم کہاں سے آیا اس کی ذکر کیا. ذالکما مما علمنی ربی, اور یہ اس لیے ہے کہ میرے رب نے اس کا علم مجھے سکھایا. اتنا جلد بازی میں, یعنی تمہارا کھانا تم تک آنے سے پہلے میں اس کی تعبیر بتلا دوں گا, یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے, میرے رب نے دیا ہے. اور ایک بات اس کے اندر ہے کہ میں جو تعبیر بتلا دوں گا وہ تعبیر پتھر کی لکیر ہو جائے گی, یعنی وہ ٹلنے والی نہیں ہے, بالکل سچ اور حقیقت ہوگی. جو ایرو گیرو, جو معبد کے اندر جو نجومی ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن میں جو بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ثابت ہو کے ہی رہے گا. پھر آگے کہا انی ترکت, اب وہ اچھا موقع مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, اچھا موقع مل گیا ہے اب توحید کی دعوت دینے کی. کہا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون, کہ یقیناً میں نے اس قوم کے مذہب کو ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, جو قوم اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی. موقع ملا انہیں, اچھا موقع ملا, تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا, اور اٹھانا بھی چاہیے. اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے کہ میں اس قوم کے اس
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون کہ اس قوم کے مذہب کو، دین کو، دھرم کو چھوڑ دیا جو قوم اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا تو کس دین پر ہے؟ اس دین کو وہ سامنے بتاتے ہیں کہ کس دین کے ماننے والا میں ہوں. وہ کہہ رہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر پابند ہوں، متبع ہوں. اور میرا آبا و اجداد کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی میرا پردادا حضرت ابراہیم، میرا دادا اسحاق اور میرا باپ یعقوب کے دین پر میں متبع ہوں، ان کے اوپر میں چل رہا ہوں، اسی کے اوپر میں قائم ہوں. ما کان لنا ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ان نشرک باللہ من شیء کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے. یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے علینا ہمارے اوپر، وعلی الناس اور تمام لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. اچھا موقع ملا اور انہوں نے یہ دین کی دعوت پیش کر دی. اب وہ جو خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر انہوں نے مانگا، لیکن تعبیر بتلانے کے بجائے دین کی باتیں کرنے لگے، توحید کی باتیں کرنے لگے اور توحید کی باتیں سنا دی. موقع سے فائدہ اٹھائے، اب آ کر کے ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہے. بات ان کی یہاں تک مکمل ہو گئی، جو توحید کی باتیں کہنی تھی وہ کہہ دیا. اب کہا یا صاحب السجن، اے میرے قیدی بھائیو سنو. اب کہہ رہے یہاں اور تھوڑی سی دعوت دے رہے، ارباب متفرق خیر، کیا الگ الگ معبود کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو بڑا زبردست اور غالب آنے والا ہے. یہ بھی دعوت دی، کیونکہ غیروں کی عبادت، یہ اولاد دینے والا، یہ روزی دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ بیماری دینے والا، یہ شفا دینے والا، نہ جانے کیا کیا دینے والا، سب الگ الگ معبود اور الگ الگ طریقے سے پوجتے ہیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کہ ارباب متفرق خیر، کیا الگ الگ معبود کی عبادت کرنا بہتر ہے، یا پھر ام اللہ الواحد القہار، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو بڑا زبردست ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. پھر آگے کہا ما تعبدون من دونی، اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموها، اس کا نام فقط نام ہی ہے، اور وہ نام کس نے رکھا؟ انتم آباؤکم ما انزل اللہ، تمہارے باپ داداؤں نے اس کا نام رکھ دیا. یہ حبل، یہ لات، یہ عزا، یہ کیا جن الگ الگ نام رکھ دیا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کوئی نازل نہیں فرمایا کہ یہ حبل ہے تو یہ عزا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے. ایسا نہیں، جو بھی دینے والا ہے یا لینے والا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا ہے. ہمارا اللہ تعبدو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، الا ایہ، فقط وہی کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں تک ان کی دعوت مکمل ہو جاتی ہے. اب مکمل ہونے کے بعد اب وہ خواب کی طرف لوٹتے ہیں، جو خواب کی تعبیر ان دو قیدی نے پوچھا تھا.
अब देखिए उनकी हिकमत को देखिए और समझिए कुरान को कि अल्लाह ताला ने कितनी बारीक बातें और कितनी हिकमत को यहाँ अपनाया है और लोगों के सामने पेश किया है। कहा या साहिबस सिज्न, ऐ मेरे कैदी साथी सुनो, अम्मा अहदुकुमा कि तुम दोनों में से एक, फयस्की रब्बहु खमरा, तुम दोनों में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाओगे, शराब पिलाने पर मामूर हो जाओगे। यानी जेल खाने में जो हो, जेल खाने से तुम रिहा हो जाओगे और रिहा हो करके बादशाह अपने पास बुला लेगा और तुम उनको, उनका काम ही यही रहेगा कि तुम उन्हें शराब निचोड़ करके दो, अंगूर का रस निचोड़ करके दो या शराब उनको डाल करके दो और वो पीता रहे, यही काम तुम्हारा रहेगा। लेकिन ये बात मुबहम तरीके से कहा, मुबहम तरीके से बोले तो जिस तरह एक ने कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मैं शराब पिला रहा हूँ या निचोड़ रहा हूँ, लेकिन उन दोनों में से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे, तुम यानी इशारा करके ये नहीं कहा, तुम दोनों में से एक ऐसा करोगे कि तुम्हें बादशाह इस काम के लिए मुकर्रर कर देगा कि वो शराब निचोड़ करके तुम बादशाह को पिलाओगे। अब दूसरा आदमी रह गया, वह अम्मल आखर, दूसरे को कहा फयुस्लबु, दूसरे को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, दूसरे को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। फतअकुलु तयरम मिन रअसिही, और परिंदे उनके सर को नोच नोच करके खाएंगे। दूसरे ने क्या ख्वाब देखा था? दूसरे ने ख्वाब ये देखा था कि मैं रोटी के टोकरी में अपने सर पे उठाए हुआ हूँ और परिंदे उसे नोच नोच करके खा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ताबीर बताई जा रही है वो यानी आदमी को पकड़ करके नहीं बताई जा रही, बल्कि मिन जुमला मुबहम तरीके से बताई जा रही है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर बोल दिया होता जिसके रोटी यानी रोटी का टोकरी जो सर पे ले करके हैं उनके ताल्लुक से बताया जाए कि वह अम्मल आखिर, ये दूसरे आदमी ही ये ख्वाब में देखे थे कि मैं रोटी का टोकरी मैं सर पे उठाए रखा हूँ और परिंदे नोच नोच करके खा रहे हैं, तो उनके ताल्लुक से ये ख्वाब की ताबीर है कि उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें खास करके ये नहीं बताया कि तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर को नोच नोच करके खाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा? आम तौर पर कह दिया कि ये को बादशाह मुकर्रर कर देगा शराब पिलाने के लिए और दूसरे को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा? इसकी हिकमत ये है कि अगर ये कह देता खास तौर से कि तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तो उसी दिन से उनके दिलो दिमाग में बात बैठ जाती कि मैं तो मरने वाला हूँ। उसी गम में यानी मरने से पहले ही मर जाता हूँ, गम की वजह से कि मेरे बारे में ऐसा ताबीर बतलाया है, तो गोया के गम और हुस्न उनके ऊपर टूट पड़ता और इंसान वैसे ही टूट जाता। इसलिए इस हिकमत को अपनाते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको खास करके नहीं कहा, बल्कि कहा वह अम्मा अहदुहुमा, तुम दोनों में से एक तो रिहा हो जाओगे जेल खाने से और बादशाह को तुम खम्र पिलाओगे, शराब पिलाओगे, और दूसरा एक आदमी है जिसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे आकर उनके सर को नोच नोच करके खाएंगे। उजियल अम्रु लिल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तिफ़ून, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला कर दिया गया है जो तुम इसकी तहकीक कर रहे हो। उन दोनों को बता दिया कि ये फैसला अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसकी तुम तहकीक के लिए मुझसे ताबीर पूछ रहे हो, ये फैसला बिल्कुल अटल है। ये कह दिया। आगे सुनेंगे कि वक्त हो रहा है।
بولنے رہے. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا فہم عطا فرمائے, قرآن کا ادراک عطا فرمائے, قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کے درگزر فرما, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اس دین پر چلنے والا بنا, دین کو ماننے والا بنا. یا اللہ اس رمضان میں ہمیں مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے صدقات زکوٰۃ کو اللہ تو شرف قبولیت بخش. یا اللہ جن کے بھی والدین گزر چکے ہوں, یا پھر جس ماں اور بہن کے یا شوہر گزر چکے ہوں, یا پھر جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو, یا اللہ ان تمام کے قبروں کو نور سے منور فرما دے, ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے, ان کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.